کاروبار خوشی، سیج، انشے سیریل، 22واں شاہ، شارق علی۔ ہیوسٹن کے زمین دوز اسٹیشن کی آتے جاتے مسافروں سے مصروف سرنگ رولنگ سٹون کی مشہور دھن این جی سے گونج رہی تھی۔ سفید بال، عمر رسیدہ لیکن تر و تازہ برطانوی نقوش، بوسیدہ جینز، کالے اوور کوٹ اور سیدھی کمر والے بسکر کی پرسوز آواز، گٹار پر مہارت اور پورے ماحول میں بسے آہنگ نے میرے قدم تھام لیے۔ پروفیسر گل لندن کا ذکر کر رہے تھے۔ بولے، کچھ سکے ہیٹ میں ڈال کر میں پاس ہی کھڑا رہا۔ دھن تمام ہوئی تو قریبی ریستوران میں چائے پینے کی دعوت پر وہ کھل اٹھا۔ سینڈوچ اور گرم کافی سے توازوں نے رہی سہی برف بھی پگھلا دی۔ کہنے لگا، یورپ کے سب سے بڑے شہر کے کوچہ و بازار اور بیچ سے گزرتا تھیمز میرے سنگی ساتھی ہیں، اور دریا کے کناروں پر تیرتے راج ہنس میرا خاندان۔ رچرڈ شیردل نے قبرص سے لا کر آباد کیا تھا انہیں 12ویں صدی میں۔ آج بھی یہ شاہی ملکیت شمار ہوتے ہیں۔ شاہی ہرکار حساب رکھتے اور دیکھ بھال کرتے ہیں ان راج ہنسوں کی، لیکن ہم غریب موسیقار کسی شمار قطار میں نہیں۔ 1829 میں دنیا کا پہلا چڑیا گھر اور 3 بار اولمپک منعقد کرنے والا دنیا کا واحد شہر ہے لندن۔ میری طرح بہت سے دکھ سہے ہیں اس شہر نے بھی۔ پہلے رومن قابض ہوئے، پھر سیکسنز نے تباہی کی تاریخ رقم کی۔ صدیوں یہیں میرے اجداد قرون وسطیٰ کے اندھے قوانین سہتے رہے۔ دوسری جنگ عظیم کی جرمن بمباری سے 30,000 ہلاکتیں اور سینکڑوں عمارتوں کی تباہی تو ابھی حال کا قصہ ہے۔ اور آپ کا بچپن؟ میں نے پوچھا۔ بولا، کوئی 5 برس کا تھا جب 1952 کے دسمبر کی شدید سردی میں اعلی معیار کا کوئلہ تو منافع کے لیے درآمد کر دیا گیا، اور غریب گھروں اور کارخانوں میں گھٹیا کوئلے کے بے دریغ استعمال کی کثافت اور قدرتی دھند نے 4 دن تک لندن کا آسمان سیاہ دھوئیں سے ڈھانکے رکھا۔ سٹیج شو ملتوی کرنا پڑے۔ اندھیرا اتنا کہ تماشائی اداکاروں کو دیکھ نہیں پاتے تھے۔ ہسپتال سانس کی بیماری کے مریضوں سے بھر گئے۔ 12,000 لوگ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ انہی میں میری ماں بھی تھی۔ ملکہ نے چرچل سے احتجاج کیا تو ایسے قوانین بنے کہ دوبارہ ایسا نہ ہوا۔ ان سرنگوں میں اداس دھنیں بجانا آج بھی ماں کی یاد دلاتا ہے۔ دنیا کی یہ پہلی زیر زمین ریلوے 1863 میں تعمیر ہوئی تھی اور آج بھی رواں دواں ہے۔ گزر بسر کیسی ہے آپ کی؟ میں نے پوچھا۔ بولا، ہو سکتا ہے بہت سے ہوں، لیکن نہ تو میں بے گھر ہوں نہ ہی کسی نشے کا عادی۔ میوزک ڈگری رکھنے والا ایک پینشن یافتہ ہوں جو حقارت اور گھٹیا رویوں پر کڑھنا چھوڑ چکا ہے۔ ان زمین دوز گلیوں میں بہت سے نوجوان لفنگے خود کو گینگسٹر سمجھ کر مجھ پر آوازیں کستے اور کوڑا پھینکتے ہیں۔ میں سر جھکائے نظر انداز کر دوں تو بے مزہ ہو کر دفان ہو جاتے ہیں۔ اصلی گینگسٹر بھی ہیں یہاں، لیکن ان کی مصروفیت کچھ اور ہی ہوتی ہے۔ زندگی مشکل ہے۔ گھنٹوں کھڑے رہ کر گٹار بجانا آسان نہیں۔ کمر اور ہاتھوں میں درد، انگلیوں میں زخم روز کا معمول ہے۔ مناسب وقفوں سے آرام اور اچھی غذا اب تک مضبوط رکھے ہوئے ہے۔ پہلے دن گھنٹے بھر گٹار بجایا تو واحد ٹپ ٹوٹا ہوا بٹن تھا۔ سب سے اچھا وقت کرسمس کا ہوتا ہے۔ بیشتر لوگ مناجات سن کر ٹپ دینے کے موڈ میں ہوتے ہیں، اور بعض اوقات کئی مہینے تنگ دستی میں گزرتے ہیں۔ ہم بسکرز مقابلے کے بجائے مدد پر یقین رکھتے ہیں۔ بے یقینی اور مشکلات انسانوں کو جوڑ دیتی ہے۔
زیادہ آمدنی والے مقام کا ساجھا کر لینا عام سی بات ہے۔ کچھ مطلب پرست تو ہر گروہ میں ہوتے ہیں۔ سیکھا کیا اس زندگی سے آپ نے؟ بولا، یہ راز کہ دوسروں کو خوشی دینا دولت کمانے سے زیادہ اہم ہے۔ ان لوگوں کے درمیان رہنا جو صرف موسیقی کی ڈور سے بندھے میری طرف چلے آئیں، مسرت دیتا ہے مجھے تو اس اکثریت سے بھی پیار ہے جو نظر انداز کر کے گزر جاتی ہے، مبہوت مسکراتے ٹپ سے نوازتے یا بے نیاز گزرتے سب چہروں میں بسی روشنی ہی میری اصل کمائی ہے۔ میں موسیقی نہیں، خوشیوں کا کاروبار کرتا ہوں۔ جاری ہے۔ ویلیو ورسٹی، شارق علی۔